السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی ننگا ہو کر غسل کرے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور اس طرح اگر کوئی شخص کپڑے تبدیل کر لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح اگر کوئی عورت شیشہ دے کے اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اور اس طرح اگر کوئی عورت وضو کر لے اور اس کے بعد اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یہ کئی سوالات ہیں جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے سامنے مختصراً بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ وضو کی فرائض جان لیں کہ وضو میں کون کون سی چیزیں ایسے ہیں جو فرض ہے، اگر وہ ادا ہو جائے تو آپ کا وضو ادا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے چہرے کو دھونا ہے۔ جب آپ چہرے کو دھو لیں تو اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا ہے، اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور اس کے بعد دونوں پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک۔ تو جب یہ چار چیزیں ادا ہو جائے تو آپ کا وضو ادا ہو جاتا ہے۔ چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ یہ جب چار چیزیں ادا ہو جائے تو پھر آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ غسل جب آپ کرتے ہو تو اس میں یہ جو چاروں اعضاء ہے یہ دھل جاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ بھی دھل جاتا ہے، دونوں ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، اور اس طرح سر کا مسح بھی ہو جاتا ہے، اور دونوں پاؤں بھی دھل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ غسل کر لیں تو اس سے آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ ننگا ہو کر بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ میں اگر غسل خانے میں ہوں اور وہاں پہ ننگا ہو کر وضو کر لوں تو میرا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا وضو میں جو چار چیزیں ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں، جب یہ ادا ہو جائے تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے، چاہے آپ ننگا ہو کر لیں یا آپ کے کپڑے ہو بدن پر تو بھی آپ کا وضو ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر لے اور اس کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں نے 10 چیزیں بیان کی ہے کہ اگر یہ 10 چیزیں پائے جائے وضو کے بعد تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ 10 چیزیں نہ پائے جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ جو کپڑے تبدیل کرنا ہے وضو کے بعد اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت وضو کے بعد شیشہ دیکھے تو بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون وضو کر لے اور اس کے بعد اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو بھی اس کا وضو برقرار رہتا ہے، وضو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو وضو ٹوٹنے کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے بیان کی ہے، 10 چیزیں ہیں، اگر وہ پائے جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، اگر وہ نہ پائے جائے تو وضو برقرار رہتا ہے۔ آپ اس وضو سے جو بھی نمازیں پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہو، وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور یاد رکھنا اگر کسی پر غسل واجب ہو چکا ہو اور اس کے بعد وہ غسل کر لے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب غسل واجب ہو جائے تو ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ پورے بدن پر پانی بہانا یہ ضروری ہے، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی رہ جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوتا ہے، اور آپ کی نمازیں بھی درست نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ پاک نہیں ہو چکے ہو۔ تو غسل میں یہ چیز ضروری ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا۔ اگر کوئی شخص پورے بدن پر پانی بہائے، کلی بھی کر لے اور ناک میں پانی نہ ڈالے تو یاد رکھنا اس کی نماز اس غسل سے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے بعد فرض نماز پڑھتے ہیں یا واجب نماز پڑھتے ہیں یا سنت نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس کا یہ نمازیں درست نہیں ہے۔ اگر اس نے بھول کر یعنی اس نے ناک میں پانی نہ ڈالا ہو اور وہ بھول چکا ہو تو اگر اسے یاد آئے اور جو نمازیں اس نے پڑھی ہے اس پر ضروری ہے کہ ان نمازوں کا اعادہ کر لے، دوبارہ پڑھ لے۔ اگر وقت ہو تو پھر ان نمازوں کو دوبارہ پڑھ لے، اگر وقت نکل چکا ہو تو اس کی قضا کر لے، کیونکہ ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو آپ کا غسل بھی نہیں ہو چکا ہے۔ تو یہ چیز بنیادی چیز ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا اور اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے غسل اور وضو کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہے۔
تو اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہو. مجھے خاص دعا میں یاد رکھنا. اللہ تعالی ہماری مشکلات کو ختم فرمائے.